السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف وفادار رسول دیں۔ وفادار رسول میرے سر کے تاج، باقی وہابی دیوبندی گستاخ رسول یہ سب میرے جوتے کی نوک پر۔ سامعین حضرات، آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ نے اصغری بیگم یعنی اصغر بواسیری کا تو نام سنا ہوگا۔ ہاں، یہ وہی اصغر بواسیری ہے جس کے پجواڑے پہ کئی مرتبہ نور حسن بھائی نے لات ماری، اور ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ اس کے پجواڑے پر لات مار کر کے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور آپ راحل خان بھائی کو تو جانتے ہوں گے، جو لکھنؤ سے بلونگ کرتے ہیں، ایڈوکیٹ راحل خان بھائی، انہوں نے بھی کئی مرتبہ اس کے پجواڑے پہ لات مار کے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، دیوبندی بننے کے لیے بے شرم، بے حیا، بے غیرت ہونا ضروری ہے بلکہ لازمی ہے۔ یہ اتنے بڑے بے شرم، بے حیا، بے غیرت ہوتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں اور بار بار ذلیل و رسوا ہونے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب اس کا ایک چیلا ہے اصغر بواسیری کا، اس نے نور حسن بھائی کو کال کیا اور اصغر بواسیری کو لین پہ لیا۔ پھر بھی نور حسن بھائی نے اس کے پجواڑے پہ لات مار کے اس کو ذلیل و رسوا کیا اور ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، جب گیدڑ کی موت، بہت مشہور بات ہے وہ کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ گاؤں کی طرف بھاگتا ہے، ایسے ان کو ذلیل و رسوا ہونا ہوتا ہے، تب یہ نور حسن بھائی کو یا کسی ہمارے سنی عالم کو یہ کال کرتے ہیں، اور آخر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں ہر بار کی طرح، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ ذلیل و رسوا ہوا۔ اور میں آپ حضرات کو ایک بات اور بتا دوں، یہ اپنا ذلیل و رسوا ہونا یہ اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ گستاخ نبی کو تو دیکھو سر پہ بستر اٹھائے ہوئے ہے، یہ کمینے حشر تک بھاگیں گے، یہ نبی کے بھگائے ہوئے ہیں۔ چلیے آڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ آڈیو کو شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ ارے تم نے سلام کا جواب نہیں دیا یار، بڑے جاہل ہو تم تو۔ جی کون بول رہے ہیں آپ؟ ارے سلام کا جواب تو دو۔ آپ بتائیں گے کس مکتبہ فکر سے ہیں؟ محمد مطلوب سنی حنفی دیوبندی۔ اچھا، جی بولیے کیا کہنا ہے آپ کا؟ سلام کا جواب تو دے دو۔ میں کسی دیوبندی کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ اچھا، آپ علماء دیوبند کو گالی کیوں دیتے ہو؟ کب دی ہے گالی؟ تو آپ کی کتنی ریکارڈنگ سنی ہے میں نے۔ جی بتائیے کون سی گالی ہے، کس طرح کی گالی ہے؟ آپ سب سے زیادہ بدتمیزی کرتے ہو۔ اچھا، کس طرح کی بدتمیزی ہے ذرا بتائیے۔ کہ آج تک کسی ماں کی کوک نے علماء دیوبند میں ایسا بچہ نہیں جانا کیسا؟ کہ بریلویوں کو اس میں پھنسا سکے۔ قائم ہے؟ مناظرہ کرتے ہو نا آپ۔ میں اپنے عقائد اور اپنے ایک منٹ رکیے، فون آ رہا ہے ذرا۔ بس ہو گیا کام۔ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر دیکھیے رکھا ہے۔ مسلمانوں، یہ ان کی حرکتیں ہیں، یہ ان کی اوقات ہے، یہ تھوڑی دیر میں بدتمیزی کرے گا۔ آپ حضرات سنتے رہیے گا پیار محبت سے۔ پلیز اسٹے آن دا لائن۔ ہیلو، کیسے جوڑا لائن پہ؟ ارے لائن پہ نہیں جوڑا، اب جوڑوں گا، بات کرو گے دوست سے میرے۔ تو تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے بات کرنا۔ ارے تم بات کرو گے یا نہیں، بس اتنا بتاؤ۔ نہیں، تمہاری اوقات نہیں ہے پھر۔ میری اوقات نہیں ہے، میں تو عوام ہوں، بات کرو گے یا نہیں؟ ہمت ہے تمہارے اندر؟ اگر پیار محبت سے بات ہو تو بہتر ہے، لڑائی جھگڑا۔ ہاں، پکا پیار محبت سے۔ ٹھیک ہے، میں کال لگاتا ہوں۔ چلیے ٹھیک۔ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہیلو ہاں ہلو، بات کریے ذرا۔ اچھا جی۔ 2 منٹ کی شرط طے کر کے بات کرنی ہے، بھاگنا نہیں بالکل بھی، کیونکہ تم لوگ بھاگتے ہو۔ بات کریے۔ کس موضوع پر بات کرنا ہے، کس ٹاپک پہ بات کرنا ہے؟ اپنے اکابر۔ اچھا ٹھیک ہے، انور حسن علی اصغر بول رہا ہوں۔ ہاں پہچان لیا، آواز سن لی میں نے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو موضوع بتاؤ گی، تم موضوع بتاؤ گے؟ موضوع بتاؤں یا تم موضوع بتاؤ گے؟
नहीं, जो सबक याद करके आए हो उस सबक को बता दो आप मुझे, कौन सा सबक याद करके आए हो आज? सबक अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल और पकड़ है। जी तुम बताओ किस मौजूद बात की जाए। फिर वही बात, जो भी सबक आपने याद किया हो बोलिए कि इस टॉपिक पे, इस मौजू पे बात करनी है, बात खत्म। अच्छा, आपने कुछ तय नहीं किया है? नहीं, वो आपके चेले ने कॉल किया है ना मुझे। चलो ठीक है। हाँ, आपके चेले ने मुझे कॉल किया। बात करोगे जी? हिफ्जुल ईमान पे बात करोगे या इल्म गैब पे बात करोगे? फिर वही बात। अच्छा, हिफ्जुल ईमान जो तुम्हारी किताब लिखी है, क्या इल्म गैब की जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म गैब है, क्या उसकी तौहीन नहीं की है उसमें? देखो सवाल नहीं, शराइत अगर गुफ्तगू नहीं, देखिए आपने कहा कि इल्म गैब पे बात करोगे या हिफ्जुल ईमान पे बात करोगे, तो ये जो तुम सबक पढ़ के आए हो, तो क्या हिफ्जुल ईमान की जो इबारत है, जो उसमें लिखा हुआ है, क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की तौहीन नहीं है उसमें? आपका सवाल है ना, तो अब मैं 2 मिनट बात करूं। आप मुझे जवाब दे दीजिए कि वो तौहीन है या नहीं। अगर नहीं है तो भी कह दीजिए कि नहीं है, फिर इंशाल्लाह मैं आप नहीं तो 2 मिनट शर्त तय है ना? हैं? 2 मिनट की शर्त तय है ना? अच्छा, 1 मिनट, 2 बंदे हो आप लोग, है ना? मैं भी एक बंदे को साथ में लाइन पर ले लूं? कोई बात नहीं, ले लो। हाँ ठीक, लेकिन क्योंकि यही इंसाफ है। हाँ, क्योंकि यही इंसाफ है। अच्छा, कोई कहाँ लिखा है ये इंसाफ है? ये भाई तुम 2 लोग हो कि नहीं? आपके साहिर रजा ने कहा है कि 2 आदमियों को लाइन पर बदतमीजी नहीं। देखो जनाब, ये तुम्हारी तरफ से बदतमीजी शुरू हो गई है, क्या समझूं मैं इसको? अरे सुनिए, उन्होंने गाली वाली नहीं दी, आप बात करिए। नहीं, ये जो इन्होंने बदतमीजी की है, मैं इसको क्या समझूं? ठीक है, तुम कहते हो कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अच्छा, मैंने क्या बदतमीजी की? कैसे करके तुमने किस तरह जुबान इस्तेमाल की है? अरे बात करनी है तो बात करो, झगड़ा मत करो। मैंने क्या इस्तेमाल किया, बोलो ना, समझे? खुलासा कर दो ना, लोग हाँ, सुनेंगे ना। बात करनी है तो बात करो, झगड़ा मत करो। मैंने क्या बदतमीजी की? बात करो 2 मिनट बात कर रहा हूँ। मैंने बदतमीजी क्या की? इसने इल्जाम लगाया मुझ पर। इसका बड़ा मुनाजिर है साहिर रजा, उसने कहा 2 आदमियों को लाइन पे लेना, ये बदतमीजी, ये बोल रहा है कि हिजरे पर नामर्द की निशानी है। ये किसने कहा? साहिर रजा, शब्बीर रजा ने कहा है। और ये कह रहा है बदतमीजी मैं नहीं कह रही, बदतमीजी तुम्हारे नहीं, ये चर्ब जबानी क्यों करते हो यार तुम लोग? चर्ब जबानी मत करो। हमारे मौलवी की बात से उसका कौल पेश कर रहा हूँ मैं। चर्ब जबानी मत करो। चर्ब जबानी को नहीं कर रहा। चलो दावा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत? अरे यार, हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, क्या हुआ? हाँ, आई। 1 मिनट। तो हाफिज साहब जी, आ गई थी। 1 मिनट मैं करता हूँ। या फिर करो तो मुझे दोबारा। इसको देखो, हाँ जनाब, हेलो। जो गाली बात हो नहीं रही, मैं अभी तक नहीं। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है, कृपया तुरंत रिचार्ज करें। हेलो हेलो। हाँ, बहरहाल मेरे नंबर से कॉन्फ्रेंस हो नहीं रहा है। खैर कोई नहीं, तो बताइए, इल्म गैब पर बात करना है या हिफ्जुल ईमान पर? मैंने अभी सवाल किया है, सवाल मत करो, हिफ्जुल ईमान दावा पेश कर दो। नहीं, तुम्हारे नजदीक जो हिफ्जुल ईमान में इबारत है, जी, वो इबारत गुस्ताखी पर मबनी है या नहीं? तो आपका सवाल ये है, हिफ्जुल ईमान की इबारत गुस्ताखी पर मबनी है नहीं? तो हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के इल्म गैब से तशबीह दी गई है, तो क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब हासिल है वो ऐसा ही है जैसा इल्म जानवर, पागल, बच्चे, दीवाने इनको है? जरा बताइए। ठीक है, मैं जवाब दूं? हाँ, जवाब दीजिए प्यार मोहब्बत से। जी, बीच में मत बोलना। अब मैं जवाब देने के बाद, मेरे जवाब के बाद आप दावा पेश करेंगे ना?
بولو دعویٰ پیش کرو نا, کرو گے دعویٰ؟ یہ پہلے یہ جواب دیجیے پہلے کہ یہ گستاخی ہے کہ نہیں, اس بات کا جواب دیجیے پہلے, باقی کی باتیں بعد میں کرنا. جواب دوں گا, سنو میری بات سنو, میں جواب دینے کے سننے کے بعد دعویٰ پیش کرو گے نا حفظ ایمان پر؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ گستاخی ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ بتائیے کہ ہے یا نہیں ہے. اچھا, تو جو کہے کہ تعویل کی گنجائش ہے وہ کافر ہے نا؟ کیا چیز؟ جو کہے کہ تعویل کی گنجائش ہے وہ کافر ہے نا؟ تعویل آپ کر کے بتا دو کہ اس کی کیا تعویل کرو گے, پھر میں تعویل کر کے بتاؤں گا دیوبند کے تعلق سے. جی, میں بھی تعویل کر سکتا ہوں نا, تعویل جہاں کرنی ہے تو تعویل تو مجھے بھی کرنے آتی ہے, تو پھر میں بھی تعویل کر دوں گا. جی, حوالہ بھیج دیا ہوں, دیکھو حوالہ پڑھو. مجھے بول کے بتاؤ, بول کے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو. جی, میں آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیج دیا ہے نور حسن صاحب. یہ فاضل بریلوی علماء حجاز کے نظر میں پروفیسر محمد مسعود صاحب کی کتاب ہے, امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہوئی کتاب ہے نظر بریلی شریف, ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 198 198. اس میں لکھتے ہیں حفظ الایمان کی عبارت کو کوٹ کیا ہے پروفیسر مسعود صاحب نے, اور پروفیسر مسعود صاحب جے عبدالحکیم سرف قادری کتاب تذکیر علماء اہل سنت میں معتبر ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا علم, میں عبارت پڑھ رہا ہوں, دیکھیں آپ کی کتاب ہے, ایسا علم جس میں پاگل اور دیوانے, بچے اور جانور, درندے شریک ہوں, اس سے آپ کی ذات ارفع و اعلیٰ ہے. اس طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا. بہرکیف ہر بات کی اچھی تعویل ہونی چاہیے, کرنی چاہیے. تو آپ نے کہا گستاخی ہے, اور آپ کے اعلیٰ کا فتویٰ ہے جو اللہ کے نبی کے سامنے ادنا گستاخی کرے اس کی کسی طرح توبہ قبول نہیں ہے. اور یہاں آپ گستاخی کر رہے ہیں, اور گستاخی کی عبارت پر آپ کے علماء تعویل پیش کر رہے ہیں, وہ بھی کافر ہوئے. اور اس کو معتبر مان کر کے عبدالحکیم سرف قادری صاحب جو ہے کافر ثابت ہوئے. عبدالحکیم سرف قادری کی تائید حسام الحرمین میں ہے, تو حسام الحرمین کا مصنف بھی کافر ثابت ہوا. میں دونوں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. دیوبندی اگر جھوٹ نہ بولے تو دھرم نہیں چلے گا. میرے دوسرے نمبر پہ ذرا حوالہ بھیجو, یہ میرا نمبر لکھو 84 390 69 650. ذرا اس پہ حوالہ بھیجنا ذرا, ابھی تمہاری رائٹ نکالوں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا. اور ایک جواب اور دیتا ہوں کہ مولوی اشرف تھانوی کو حکیم الامت کہا, کس وجہ سے کہا؟ اس کے علم کی وجہ سے, اس کے عالم ہونے کی وجہ سے. اشرف تھانوی میں ایسی کیا خصوصیت ہے, کیا خاص بات ہے جو اسی کو حکیم الامت کہا جاتا ہے؟ جیسا علم تھانوی کو ہے ایسا علم تو سور خنزیر کو بھی ہے, اور ایسا علم تو پاگل دیوانوں کو بھی ہے جو سڑک چوراہوں پر ٹہلتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں, پھر ان کو بھی حکیم الامت کہہ دیا جائے. نجاست کی انگلیاں سنی ہوئی چاٹنے کو جو یہ کہہ دے کہ ہاں اگر انگلی پر نجاست لگ جائے اس کو 3 بار چاٹ لیا جائے تو پاک ہو جائے گی, تو پھر ایسا علم رکھنے والا حکیم الامت ہو جائے. تو ایسے تو وہ بیچارے جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں وہ نہ جانے کیا کیا اٹھا کے کھا لیتے ہیں. تو تمہارے تھانوی سے بڑے حکیم الامت تو وہی ہیں. حوالہ بھیج مجھے اس پہ, پہلے میں نے جو نمبر بتایا ہے اس پہ حوالہ بھیج. ہاں, کون سا نمبر ہے؟ 84 390 69 650. تمہارا نیٹ بند ہے؟ ہاں نیٹ بند ہے. جس پر تمہارا نیٹ چالو ہے دونوں پہ تمہارا نیٹ بند ہے, دونوں نمبر پہ. ارے بھائی نہیں ہے نا, نمبر پہ تمہارا نیٹ بند ہے. ایک منٹ میں ہی تجھے رک جا میں ہی تجھے کر رہا ہوں. تمہارا نیٹ بند ہے. کون سا حوالہ بھیجا ہے تو نے؟ تھانوی صاحب نے جس عبارت پر کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ عبارت آپ کے سامنے ہے, جیسا کہ لفظ کے ساتھ عبارت. اچھا, حسام الحرمین یہ کہاں سے چھپی ہے بھائی؟ خاموش رہو, میں بھیج رہا ہوں. نیچے حوالہ دیکھو, یہ فاضل بریلوی علماء حجاز کے, یہ لاہور سے چھپوا کے اور کہہ رہے ہو کہ وہ اکیڈمی سے چھپی ہے. جو میں کتاب کا نام مجھے جو ہے حسام الحرمین جو ہمارے یہاں سے چھپی ہے اور جو اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کی ہے وہ دکھلاؤ. یہ دنیا بھر کے عالموں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں چلے گی, ٹھیک ہے؟ ارے 2 منٹ, دنیا بھر کے عالموں کی یہاں وضاحت نہیں چلے گی. دھوکہ دینے میں 1 نمبر ماہر ہیں دیوبندی لوگ جھوٹ نہ بولیں. نور حسن سنیے, دیوبندی لوگ جھوٹ نہ بولیں تو ان کا دھرم ہی نہیں چلے گا.
تو بات تو مجھے حسام الحرمین جو اعلیٰ حضرت نے سنیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو حسام الحرمین تیار ہوئی ہے اس حسام الحرمین میں مجھے دفاع دکھا دو تھانوی کا، بات ختم. مجھے دنیا بھر کے مولویوں سے کوئی لینا دینا نہیں. چپ رہے، چپ. اب خاموش رہو گے؟ اس کو چھپاؤ چوزے کو. اب خاموش بات رہو گے؟ تیری اور میری ہو رہی ہے، چوزے کی بات نہیں ہو رہی ہے. چوزے کا کام ہے کہ اگر سامنے سے تو بدتمیزی کرے گا تو تجھے بھی روکے گا. جیسا تو نے جواب دیا ویسے میں جواب دیتا ہوں. اور دنیا میں کوئی ابلیس ایسا پیدا نہیں ہوا جو نور حسن کو جو ہے اس طرح کی بات کرنے پر جو سامنے والا بات کرتا ہے کوئی روک دے. اس کے اوقات دیکھ لیا، جیسی بات تو کرے گا ویسی میں کروں گا. تو میرا کہنا یہ ہے جو حقیقت ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ دیوبندی دھرم کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہے. اور دیوبندی بننے کے لیے سب سے پہلے بے شرم ہونا، بے غیرت ہونا، بے حیا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. کوئی حیادار انسان دیوبندی بن ہی نہیں سکتا. ثابت ہو رہا ہے. مجھے بولنے دے، 2 منٹ بولنے دے. میں نے جو کتاب کا نام لیا ہے فاضل بریلوی علماء حجاز کے نظر میں، ٹھیک ہے، اس کا حوالہ تم کو بھیج دیا ہے. صفحہ نمبر 198 کے اندر پروفیسر مسعود صاحب کہہ رہے ہیں تو نے کہا حفظ الایمان کی عبارت میں گستاخی ہے. انہوں نے اچھا ایک منٹ، تھانوی جی کا علم ایسا ہے جیسا کہ جانور، کتے، سور، خنزیر کا. بتا میں نے تھانوی جی کی تعریف کی یا توہین کی؟ جواب دے. مجھے بولنے دے، مجھے بولنے اب پہلے مجھے یہ بتا کہ تھانوی جی کا علم جانور، کتے، سور، خنزیر جیسا ہے، پاگل دیوانے جیسا ہے، یہ تعریف ہے یا توہین؟ بس اتنا جواب دے دے، بات ختم، بات ختم. میں کوئی بحث ہی نہیں کرتا. تھانوی جی کا علم ہے کتے، سور، بلی جیسا. جواب ہاں نام ہے جواب. یہ توہین ہے یا تعریف؟ بات ختم. میں زیادہ لمبی بات کرنا ہی نہیں چاہتا. مسلمانوں بس یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس بات کا جواب دے دے کہ تھانوی جی کا علم کتے، سور، بلی، خنزیر کے جیسا ہے یا نہیں. نہیں ہے تو میں نے توہین کی ہے، اور ہے تو پھر میں نے صحیح تعریف کی ہے. اب ان کو جواب یہ دینا ہے کہ میں نے جو کہا ہے یہ توہین ہے یا تعریف. جی جواب دیجیے، میں نے آپ کے تھانوی جی کی تعریف کی ہے یا توہین؟ مجھے میری باری میں بولنے دے. آپ مجھے اتنا جواب دے دیجئے کہ میں نے کہا کہ تھانوی جی کا علم کتے، سور، بلی، خنزیر جیسا ہے، دیوانے پاگلوں کے جیسا ہے. تو یہ میں نے تعریف کی ہے، تو یہ تعریف مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ میں نے تھانوی جی کی تعریف کی ہے. اب تو خاموش رہو. اور ریئل تعریف کی. پہلے مجھے اس کا جواب چاہیے، پہلے مجھے اس کا جواب چاہیے، مجھے اس کا جواب چاہیے. مسلمانوں فیصلہ کرنا. میں نے تھانوی جی کے علم کو گدھے، کتے، سور، خنزیر کے جیسا بتایا. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ یہ جواب نہیں دے رہے، ان کے منہ میں بریلی شریف کا بانس پھنس گیا ہے. اب جواب دوں میں. رسول پاک کے لیے اگر یہی بات کہی جائے تو توہین نہیں. اب میں تھانوی کافر کے لیے کہہ رہا ہوں تو اس کا جواب نہیں آ رہا ہے. میں نے تھانوی جی کی تعریف کی ہے، میں نے تعریف کی ہے، مگر ان کی طرف سے کیا لگتا ہے میں وہ جواب چاہتا ہوں. تعریف ہے یا توہین؟ ارے حرامی ولد الزنا ذکر الحمار ولید ابن مغیرہ بن تیمیہ کی ناجائز اولاد. چپ، اور میری بات کا جواب دو. میری بات کا جواب چاہیے مجھے کہ رسول پاک کا علم جو ہے معاذ اللہ جانور، پاگل، بچے، خنزیر جیسا بتایا. حرامیوں شرم نہیں آئی؟ بغیر تو میں تمہارے تھانوی کافر کے لیے تعریف کی ہے کہ تھانوی کا علم کتے، سور، بلی، خنزیر کے جیسا ہے. میں نے تعریف کی ہے، تو اس تعریف کو قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں نام جواب دو، ابھی کے ابھی، دونوں کے دونوں. علی اصغر جو ہے اس کی صفت کے اندر جواب دیتا ہے وہ. نہیں، تو مجھے یہ بتا ہاں نام ہے کہ میں نے تھانوی کی صحیح تعریف کی ہے یا غلط، اور یہ تعریف ہے یا توہین. بس یہ جواب چاہیے مجھے، کچھ نہیں جواب چاہیے. ختم بات. 2 منٹ خاموش لینا، میں جواب دوں گا پھر بھی تو بولے گا، پھر بھی تو بولے گا. اسی کا جواب چاہیے. اگر کہیں اور بولے گا پھر تجھے میں یہی کہوں گا کہ اسی کا جواب دے. 2 منٹ سے ہے، تو نے 10 منٹ. مسلمانوں آپ فیصلہ کرنا، اگر یہ کہیں اور بھاگے پھر میں اس کو ٹوکوں گا. اسی کا جواب دے کہ میں نے یہ تھانوی جی کی تعریف کی ہے یا توہین کی ہے. 10 منٹ تم نے بولا ہے، مجھے بولنے بالکل نہیں دیا ہے. اب مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ توہین نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر میں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جملے استعمال کیے ہیں. یہ بھی تھانوی جی کی تعریف ہے یا نہیں، یا توہین ہے یا تعریف ہے، کیا ہے؟ جواب نہیں دیا دیوبندی چھوڑ دے گا وہ. اگر جواب نہیں دوں میں دیوبندی چھوڑ دوں گا، جواب نہیں دوں گا. 2 منٹ دے مجھے جواب دے. 11 منٹ بولا، بھاگے گا ادھر ادھر، تو جواب نہیں دے سکتا. اس نے حضرت دیکھیے مسلمانوں، پھر یہ بھاگے گا ادھر ادھر. میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹلی مجھے یہ بتا کہ یہ میں نے تعریف کی ہے یا توہین کی ہے، یہ بتانا. ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ بکواسات. میں تھانوی کے کفر کو، تھانوی کے علم کو میں جانور، پاگل، کتے، سور کے جیسا بتا رہا ہوں. تو یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ بس اتنا بتا. غلط ہے، غلط ہے، تعریف نہیں ہے.
क्यों गलत क्यों है भाई? तेरे मुल्ला जी को अगर कहा जाए तो ये गलत हो जाएगा? गलत कैसे होगा भाई? मैंने तो तारीफ की है, मैंने जवाब दिया ना, सुन भाई मैंने तो तारीफ की है ना। थानवी जी का इल्म जैसा इल्म थानवी जी को है, ऐसा इल्म तो जानवर, पागल, कुत्ते, सूअर, खंजीर को भी है। फिर हकीम थानवी जी को ही हकीम उम्मत क्यों कहा जाने लगा? अगर ऐसे ही लोगों को हकीम उम्मत कहा जाने लगे तो जैसे थानवी जी ने कहा कि निजासत अगर उंगली में लग जाए तो उसको 3 बार चाट लो, तो ऐसे तो सड़क पे टहलते हुए दीवाने पागल चाटते फिरते हैं। तुम्हारे से बड़े तो हकीम वो हैं। मैं जवाब दूं मैं? इसका जवाब दे। तारीफ की है, तौहीन की है, तो तूने इसको तौहीन एक्सेप्ट कर लिया ना। देखो मुसलमानों, थानवी के मैंने इल्म को जानवर, पागल, कुत्ते, सुअर के जैसा बताया, तो इसने क्या कहा कि ये गलत बात कही है, तौहीन की है, यही बोला ना तूने? हाँ बिल्कुल। माशाअल्लाह, देख लीजिए मुसलमानों, सुन लिया। मगर यही इबारत हिफ्जुल ईमान की इनको तौहीन नजर नहीं आ रही है। बात खत्म हो गई, क्लियर। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफें करता है, और जिससे नफरत रखता है, दुश्मनी रखता है, उसकी बुराइयां करता है। ये इतने बड़े हरामी और सुअर खिंजीर की औलाद है कि ये रसूल पाक के इल्म गैब को जानवर, पागल, कुत्ते, सुअर के जैसा बताएं। मगर थानवी जी के इल्म को अगर ऐसा ही कहा जाए तो ये बर्दाश्त नहीं करते हरामी। मेरी बातें जरूर सख्त है मगर जो है सच्चाई पर मबनी है। देख लीजिए, सुन लिया आपने, यही वो हरामी है, यही वो गुस्ताखे रसूल हैं जो रसूल पाक के इल्म में गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के जैसा बताते हैं। और थानवी हरामी काफिर के इल्म को जो है बर्दाश्त नहीं करते। अगर उनके लिए कोई ऐसा कहे, कोई अगर थानवी के इल्म को जानवर, पागल, कुत्ते, सुअर के जैसा बताए तो ये तौहीन हो जाती है। अभी अभी आपने सुना, बात खत्म हो गई, बस क्लियर। जा चल जा, हो गया तेरा काम।